کون سی حقیقت ہے؟ اگر آپ اس بات کو مبالغہ نہ سمجھیں تو اس حقیقت سے دوری ہر ایک مسلمان کو حاصل ہو چکی ہے. بہت کم لوگ ہیں جو آشنا ہیں. وہ کیا ہے کہ آخر ہم زندگی گزار رہے ہیں، علم بھی ہے، عمل بھی ہے، عبادت بھی ہے، لیکن یہ علم، یہ عمل، یہ عبادت اللہ کے ہاں قبول بھی ہے، اللہ کے ہاں اس کی قدر بھی ہے. عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له الا 10 صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. کتنے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز سے جب فارغ ہوتے ہیں کسی کو نماز کا 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 9واں حصہ ملتا ہے، 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، 4تھا اور تیسرا، اور کچھ لوگ آدھی نماز کا ثواب لیتے ہیں. اور تعجب و تأسف اس بات پر ہے کہ ایک شخص پڑھا لکھا ہے، دین کے معالم کو سمجھتا ہے، لیکن بیٹھ کے نماز پڑھتا نظر آئے گا. ہے ٹھیک، ہاں اگر بیمار ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مسلم کی روایت موجود ہے، صلی قائما، نماز کھڑے ہو کے پڑھو، فإن لم تستطع فقاعدا، اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، فإن لم تستطع فعلى جنب، اگر بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو تم کروٹ کے بل ہو کے نماز پڑھ لو. وفی روایت اخرى فأومئ ماء، اگر تمہارا کروٹ کے بل ہو کے نماز پڑھنا بھی دشوار ہے تو تم جس انداز سے لیٹے ہوئے ہو تم اشارہ کر دو تم خالق و مالک کو، یہ نماز بھی قبول ہے. اور صرف قبول نہیں، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے، انا قیدت عبدی بقیودی، میرے فرشتوں میں نے ہی کڑیاں لگائی ہیں اپنے بندے کو. اس کی عبادت اب سفر پہ نکلا ہے، خشوع تو نہیں اختیار کر سکتا، اب بیمار ہے، اضطراب قلب ہے، تو یہ نماز کے اندر وہ کیفیت تو پیدا نہیں کر سکتا. اس کی نماز وہ لکھو، ما یعمل مقیما صحیحا، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے میرے بندے نے اپنے مقیم ہوتے وقت اپنے ہی شہر میں، اپنے ہی گھر کے قریب جو مسجد میں نماز پڑھی اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی ہے. اب بیمار ہے، مسافر ہے، ایسی تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس کو انعام کے طور پہ اجر وہ لکھو جس نے خشوع کے ساتھ نماز پڑھی تھی. لیکن اگر ایک تندرست ہے اور بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الرجل قاعدا، بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو جو کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے اس سے آدھا اجر ملتا ہے. سوچئے ایک مسلمان کے اندر احسان کی ایک کیفیت آ چکی ہے. کتنے لوگوں کو آپ دیکھیں گے بیٹھے اور نماز پڑھ رہے ہیں. بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نماز پڑھ رہا تھا. بھئی آپ تو ماشاءاللہ ٹھیک، نہیں بیٹھ کے بھی پڑھنی چاہیے. کہاں لکھا ہے؟ کوئی ضروری بات ہے کہ لکھی ہوئی ہر لکھی بات کے پیچھے چلیں؟ اس جواب کو چیک کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مسلمان تسلیم کرتا ہے کہ اس جیسی ذات نہ اللہ نے پیدا کی ہے نہ پیدا ہوگی، جب اس کی ذات لاسانی ہے، بے مثال ہے، تو اس کی زبان اقدس سے بات نکلی ہوئی بھی بے مثال ہے کہ نہیں؟ وہ بھی تو لاجواب ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی نماز آدھی ہے،
اس کو اجر آدھی نماز کا ملے گا، تم کیسے پوری کر لے سکتے ہو؟ اور اس پر مستضاد کہ پھر وہ نماز کا انداز بھی وہ اپنائے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ میں 2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نماز پڑھتی ہے، مسلمانوں کی اس سے زیادہ تعداد نماز نہیں پڑھتی، اور مسلمانوں کی کچھ تعداد جو ہے نماز بھی پڑھتی ہے، مسجد میں بھی پڑھتی ہے، لیکن اس کی ادا، اس کی کیفیت اپنی مرضی کے مطابق اللہ کے سامنے پیش کرتی ہے، سنت کے مطابق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت احسان پر کی کہ ان کے اقوال اور افعال میں اللہ سبحانہ و تعالی کی نگرانی اور خوف آ جائے، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو تدبر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک شخص نماز پڑھتا نظر آیا جس نے رکوع بھی مکمل نہیں کیا اور سجدہ بھی مکمل نہیں کیا، جس طرح آج دنیا کا ماحول ہے تیز نماز پڑھنے کا۔ صحابی رسول الفاظ کیا بولتے ہیں؟ واللہ ما صلیت، اللہ کی قسم تم نے نماز ہی نہیں پڑھی، حالانکہ نماز پڑھ رہا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کیا بتلاتی ہے، اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس حالت میں تم مر جاؤ تو تمہاری موت فطرت پہ نہیں ہوگی جس فطرت اسلام پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ایک وہ پہلو ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جب وہ رکوع سے اٹھتے تو اس پیار کے انداز سے، وقار کے انداز سے کھڑے ہو جاتے، ہم سمجھتے انہو قد نسی، شاید کہ بھول گئے ہیں۔ بھولے نہیں ہوتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالی کی کبریائی بیان کرتے تھے۔ آج ایک شخص اپنے سر کو اٹھاتا ہے، سیدھا کھڑا ہونا پسند ہی نہیں کرتا، سیدھا زمین پہ گر جاتا ہے۔ آخر کس کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدے سے اٹھ کر بیٹھتے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہمیں محسوس ہوتا انہو قد نسی، شاید تو بھول تو نہیں گئے، لیکن وہ بھولے نہیں ہوتے تھے، وہ دعا پڑھتے جس کو آج ہمارے لیے سنت بنا دیا گیا ہے۔ آج ایک شخص سجدے سے سر اٹھاتا ہے، گر جاتا ہے، سیدھا بیٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، دنیا میں کوئی ایسا شخص آپ دکھا سکتے ہیں کہ جس کی زبان سے نکلی بات کو اللہ نے کبھی بھی رد نہ کیا ہو؟ شورٹی دے سکتے ہیں؟ ایک نورانی مخلوق اللہ کی فرشتے ایسے ہیں، وہ جو دعا کریں مالک الملک اس کو رد نہیں کرتے، قبول فرماتے ہیں، کیونکہ فرشتے دعا کرتے ہی اس وقت ہیں جب 2 چیزیں سامنے آ جائیں۔ جب مالک الملک کا حکم ہو تو فرشتے دعا کرتے ہیں، اور اس وقت دعا کرتے ہیں جب خالق و مالک جس کے لیے حکم دیا ہے اس بندے سے راضی نہ ہو جائیں، اس وقت تک حکم نہیں دیتے۔ ایک صحابی نماز کے لیے تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، وَقَدْ حَفِظَهُ النَّفَسُ، اور اس کا سانس چڑھا ہوا ہے، اور وہ کون سے الفاظ بول رہا ہے؟ اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ نماز ختم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من المتکلم، یہ کون شخص تھا جو یہ کلمات بول رہا تھا؟ صحابی کہتے ہیں انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تھا۔ قال رأيت 37 ملكا، میرے صحابہ ایک نہیں 30 سے زائد فرشتوں کو میں نے دیکھا جو آسمان سے نازل ہوئے، یبتدرون ایہم یکتبها اول،
ہر فرشتہ اس بات میں جلدی کر رہا تھا کہ ان الفاظ کو میں لکھ کر خالق و مالک کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جن کلمات کے لیے فرشتوں کا نزول ہو، ان کلمات کو یاد کرنا مسلمان عیب سمجھے، ذرا اپنے ایمان کو چیک کر لے کہ اس کا ایمان کہاں تک پہنچا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے۔